عثمانی ترکوں نے ایشیائے کوچک میں داخل ہونے کے بعد ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 300 سال میں دنیا کی وسیع ترین اور سب سے زیادہ طاقتور سلطنت کا روپ اختیار کر لیا، اور اس میں بنیادی کردار ترک قوم کی شجاعت اور تنظیمی صلاحیت تھی، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ جیسی وسیع اور پائیدار سلطنت قائم ہوئی۔ چونکہ عثمانی سلاطین نے سلجوقیوں کے نظام کو اپنایا تھا، اس لیے فرما روا کا انتخاب اہل خاندان کرتے تھے اور خاندان کا سربراہ بادشاہ ہوتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے آئین میں ان ستونوں کو واضح کیا اور سلطنت کو ایک خیمے سے تشبیہ دی، جس کا صدر دروازہ باب علی کہلاتا اور دیوان گویا اس کی آخری عدالت تھی۔ صدر دروازے کا یہ نام اتنا معروف ہوا کہ دنیا بھر میں عثمانی دربار باب علی کے نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ مرکزی نظام حکومت میں سلطان کے بعد دوسری اہم حیثیت صدر اعظم کو حاصل تھی، جو دیوان کا ایک اہم رکن کہلاتا تھا۔ ابتدائی دور میں صرف وزیر ہوتا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بعد ان میں سے ایک وزیر اعظم کہلانے لگا۔ طاقتور سلاطین کے عہد میں صدر اعظم سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ صدر اعظم کے ماتحت وزراء میں وزیر جنگ و داخلہ صدر اعظم کی غیر موجودگی میں اس کا قائم مقام ہوتا تھا، وزیر خارجہ جو رئیس آفندی کہلاتا، اور میر دربار شامل ہوتے تھے۔ صدر اعظم کے عہدے پر کئی نام ایسے شامل ہیں جن کی خدمات عثمانی نظام کے لیے ناقابل فراموش ہیں، جن میں کوپریلی خاندان قابل ذکر ہے۔ یہ عہدہ 1368 عیسوی سے 1922 عیسوی تک، یعنی 554 سالوں تک یہ عہدہ سلطنت عثمانیہ میں موجود رہا۔ جس میں 211 یا 215 صدر اعظم ہوئے، جن کی اکثریت غیر ترک تھی، اور ان میں عرب، البانوی، روسی، چرکسی، یونانی، ارمنی اور سلافی قوموں کے افراد شامل تھے۔ اور کبھی کسی غیر مسلم کو صدر اعظم نہیں بنایا گیا۔ صدر اعظم کا تقرر خود سلطان کرتا تھا۔ قاضی عسکر کی اصل حیثیت فوجی منصف کی تھی اور شیخ الاسلام کے بعد اس کا درجہ آتا تھا۔ قاضی عسکر کو سلطان خود مقرر کرتا تھا۔ قاضی عسکر دو تھے، ایک یورپی اور دوسرا ایشیائی مقبوضات کے لیے، جو بالترتیب قاضی عسکر رومیلیہ اور قاضی عسکر اناطولیہ کہلاتے تھے۔
سلطنت کا اقتصادی نظام اس کے جغرافیے پر قائم تھا، کیونکہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں تمام تجارتی شاہراہیں 3 بر اعظموں پر پھیلی اس سلطنت سے گزرتی تھیں۔ ان تجارتی شاہراہوں کے ذریعے ہی اسے محصول کے ذریعے اتنی ادائیگی ہوتی کہ وہ اپنے وقت دنیا کی بڑی اقتصادی قوتوں میں سے ایک بن گئی۔ دفتردار دراصل وزیر مالیات تھا، جو تمام مالی امور کا جواب دہ تھا۔ نشانچی بھی مالیات کا ذمہ دار تھا، لیکن اس کے ذمہ دیگر بہت سارے امور تھے، جن میں شاہی مہر لگانا، زمین کے معاملات کا اندراج، غلطیوں کی تصحیح اور ان کی ترتیب۔ حکمرانوں اور نیم خود مختار حاکموں کو فرامین بھیجنا وغیرہ۔ نشانچی تمام سرکاری کاغذات کی تیاری کا کام بھی کرتا تھا اور اس کے بعد کاغذات پر سلطان کا تغرہ ثبت کرتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی قوت ہی اس کے ادارے حکومت کے زبردست نظام پر قائم تھی اور اس کے خاص اصولوں میں امیدواروں کا عمدہ انتخاب، تعلیم و تربیت کی سخت نگرانی، مکمل نظم و ضبط اور پرجوش مقابلہ اہم ترین تھے، اور انہی کی بنیاد پر کوئی بھی امیدوار اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کر کے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح گویا شاہی خاندان ہی ایسا تھا جس میں نسلی امتیاز تسلیم کیا جاتا تھا، دوسرے تمام عہدوں کے لیے صلاحیت کو بنیاد بنایا جاتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور انتظامی امور کے لیے سلطنت کو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جو ایالت کہلاتے تھے۔ ایالتیں سنجق میں، سنجق قضا میں اور قضا کو کوے میں تقسیم کیا گیا تھا۔ صوبے پہلے ایالت کہلاتے تھے، جنہیں اس کے بعد ولایت کر دیا گیا، جبکہ سنجق کی حیثیت ضلعوں کی سی تھی۔ ولایتوں کے حاکم بیل ربے یا پاشا اور ضلعوں کے حاکم سنجق بے کہلاتے۔ سنجق کے حاکم کی 2 اقسام ہوتی تھیں، ایک شہزادہ اور غیر شہزادہ۔ سلیمان اعظم کے عہد میں سلطنت 21 ولایتوں اور 250 سنجقوں میں تقسیم تھی۔ ہر صوبے کی ایک مجلس شورا ہوتی تھی، جس کا صدر وہاں کا والی ہوتا تھا۔ قضا کسی بڑے شہر یا اس سے ملحق چند قصبات پر مشتمل ہوتی تھی اور اس کا حاکم اعلیٰ صوباشی یعنی فوج کا افسر ہوتا تھا۔ کوے میں گاؤں اور قصبے سب شامل کیے گئے تھے۔ غیر فوجی معاملات خصوصاً شرعی و قانونی امور کی دیکھ بھال قاضی کے ہی سپرد تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی یورپی قوتوں نے متبادل راہ ڈھونڈنے کے لیے بحری مہمات شروع کی، اور جب 1492 عیسوی میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ وسطی یورپ اور عثمانیوں کے درمیان میں تعلقات میں تبدیلی کی بنیاد بھی نئے بحری راستوں کی دریافت تھا، اور ممکنہ طور پر سلطنت عثمانیہ کی زوال کی وجہ بھی، کیونکہ یورپی قوتوں نے مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم کے بجائے دیگر راستے اختیار کرنا شروع کر دیے، جو سلطنت کی مالی حالت کی خرابی کا سبب بنے۔ عثمانی فوج اپنی زمانے کی دنیا کی جدید ترین فوج تھی، اور وہ پہلی فوج تھی جس نے بارودی اسلحے کا استعمال شروع کیا۔ اس کے علاوہ وہ تلواریں، نیزے، تیر اور دوسرے روایتی اسلحے بھی استعمال کرتے تھے۔
1389 عیسوی میں جنگ کوسوو اور 1396 عیسوی میں جنگ نیکوپولس میں فتوحات کے بعد عثمانی فوجیں تیزی سے وسطی یورپ کو اپنے پیروں تلے رونتے چلی گئیں اور 1526 عیسوی میں جنگ موہاکس میں فتح کے ذریعے ہنگری پر بھی قابض ہو گئیں اور 2 مرتبہ 1529 عیسوی اور 1683 عیسوی میں ویانا کا محاصرہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ یہ پہلی فوج تھی جو غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کرتی اور ان کے افسران کو تربیت کے لیے مغربی یورپ کے ممالک میں بھیجا جاتا۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ظاہر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔